نہ چاہتے ہوئے بھی اگر کوئی دعا تمہاری زبان پر بار بار آتی ہے تو ہو سکتا ہے وہی تمہارے نصیب میں بھی ہو۔ ہر شخص کا کوئی نہ کوئی اسماعیل ہوتا ہے جس کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، مگر اسے قربان کیے بنا اللہ کا قرب نصیب نہیں ہوتا۔ کسی کا مال، کسی کی اولاد، کسی کا قرب اور کسی کا پیار اس کے اسماعیل ہوتے ہیں۔ دنیا میں آزمائش انہی کے لیے ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور قربانی پہ صبر وہی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ تمہارا مانگنا اس رب العالمین کو بہت پسند آتا ہے۔ تمہیں کیوں لگتا ہے کہ وہ تمہیں کچھ دینا نہیں چاہتا؟ تم کیا جانو وہ تو تمہاری دعاؤں کو پانے کے لیے کوشش سکھاتا ہے۔ وہ تمہیں دیکھتا رہتا ہے، وہ خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ مجھ پر کتنا یقین رکھتا ہے۔ جب تم انتہائی غیر یقینی حالات میں اس سے مانگتے ہو تو وہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ میرے اختیارات کو بن دیکھے کتنا مانتا ہے۔ دیکھی ہوئی چیزوں سے پیار کرنا تو کتنا آسان ہوتا ہے، مگر جب تم بن دیکھے تم رب کو مانتے ہو تو رب فرشتوں کو بلا کر یہ کہتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ بن دیکھے مجھ پر کتنا مان رکھتا ہے۔ جب تم دعاؤں کی کن کے لیے آسمان کی جانب دیکھتے ہو تو وہ رب بہت خوش ہوتا ہے کہ میرا یہ بندہ جانتا ہے کہ میرے کن کا فیصلہ آسمان سے آئے گا۔ وہ رب تو ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ وہی تو ہے جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ وہی تو ہے جو ہمارے لیے بہترین حکمت تیار کرتا ہے۔ وہی تو ہے جو بار بار ہمیں آزما کر اپنے قریب کرتا ہے۔ وہی تو ہے جو سجدے کی توفیق دیتا ہے۔ تو کاش اللہ جی روز قیامت کے ایک صفحے پر لکھ دے کہ جاؤ تمہیں معاف کیا، زندگی کے ہر دکھ تکلیف رنج و غم سے آزاد کیا، جاؤ تمہارا ہر گناہ معاف کیا، جاؤ کہ تمہاری ایک نیکی کے بدلے تمہیں جنت کی بشارت دی، جاؤ کہ تمہارے ایک نیک قدم کے بدلے تمہیں جنت میں گھر دیا، جاؤ کہ تمہیں غموں کے بدلے نہ ختم ہونے والی خوشیاں اور آسانیاں دی۔ وہی تو ہے میرا رب جو کسی بھی حال میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ وہی تو ہے جس کو کچھ بتائے بغیر مجھے چین نہیں پڑتا۔ میرا ہمراز غم خوار میرا رب۔ یہ زبان پر دعا کا آ جانا بلا وجہ تو نہیں، تم بس یقین سے مانگو، تمہارا اللہ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ وہ جانتا ہے صبر کی راہ آسان نہیں ہوتی، اسی لیے وہ اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ تم اپنے رب کے لیے صبر کرو، وہی تمہیں راستہ دکھائے گا اور اس سے کئی زیادہ دے گا جس کے لیے تم نے صبر کیا۔ لوگ لاکھ کہیں یہ ممکن نہیں، مگر میں نے اس کے کن سے تقدیریں بدلتی دیکھی ہیں۔ اللہ کو ٹوٹے دل سے بے حد محبت ہے، اسی لیے دکھی دل والے اللہ کے بہت قریب ہونے لگتے ہیں۔ غم نہ کرنا کہ دنیا تمہارے ساتھ نہیں، بلکہ خوش ہو جانا کہ دنیا کا مالک تو تمہارے ساتھ ہے۔ تمہاری اگلی دعا اب قبولیت کی ہوگی، تمہارے نصیب کو اب تمہارے صبر پر فتح ہوگی۔ ٹوٹے دل جب اللہ کے سامنے رو پڑتے ہیں تو یقین جانو اس وقت ہی مکافات عمل شروع ہو جاتا ہے۔ ناممکن کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تم نے جو صبر کیا اس کا صلہ معجزوں میں ملے گا، تم بس اللہ پر یقین رکھو۔ اللہ تمہاری زندگی سے گزرنے والے ہر واقعے سے واقف ہے، بس وہ چاہتا ہے کہ تم سب کچھ اس پر چھوڑ دو۔ واحد اللہ کا در ہے جہاں بغیر بلاوے کے بھی چلے جاؤ تو شرمندگی نہیں، سکون ملتا ہے۔ وہ آزماتا تمہیں اسی چیز سے ہے جو تمہیں بے حد پیاری ہوتی ہے، تاکہ اس چیز کے ملنے کی تڑپ تمہیں اللہ سے ملوا دے۔ اللہ اگر تمہاری فریاد کو تمہاری زبان تک لا سکتا ہے تو اس فریاد کو تمہارا مقدر بھی لکھ سکتا ہے، اور تمہاری تہجد کی دعاؤں کی وجہ سے تمہیں وہ حاصل ہو جائے گا جس کا تمہیں انتظار ہے۔ جن ہاتھوں کو تم نے دعا میں اٹھا رکھا ہے ان ہاتھوں میں ایک دن وہ سب ہوگا جس کے لیے تم اللہ کے سامنے گڑگڑاتے ہو۔ تمہارا وقت بھی آئے گا اور دیکھنا تب اللہ اپنے سارے معجزے تمہارے ساتھ کھڑے کر دے گا۔ زندگی میں ایک چیز لازمی تمہارے کام آئے گی، تمہارا اللہ کی خاطر صبر کرنا۔ اللہ تمہارے دل کی وہ مراد بھی پوری کر دے گا جس کے لیے تم دن رات دعا کرتے ہو۔ اپنی من پسند چیز پانے کے لیے اللہ کو اس کی من پسند انداز سے راضی کرنا پڑتا ہے۔ جب بات تہجد تک جا پہنچے
تو پھر ناممکن کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ بھی حاصل ہو جاتا ہے جس کی امید بھی نہ ہو۔ کیوں سوچتے ہو کہ اللہ واقف نہیں تمہارے درد سے؟ وہ تو جو آنسو تم بہا نہیں پاتے ان کی وجہ بھی جانتا ہے۔ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ کیا تم نے سنا نہیں کہ اللہ تو شیرک سے بھی زیادہ قریب ہے؟ ہم لوگ پتہ ہے پریشان اور مایوس کیوں ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ سارا فوکس اس بات پر کرتے ہیں کہ ہمارا مسئلہ کتنا بڑا ہے یا ہماری دعاؤں کی قبولیت کے لیے حالات کیسے ہیں، جبکہ ہمیں تو اپنا سارا فوکس اس بات پر کرنا چاہیے کہ جس نے مسائل کو حل کرنا ہے، جس نے ہماری دعاؤں کو قبول کرنا ہے، وہ کتنا بڑا ہے، اس کی قدرت کتنی وسیع و عریض ہے۔ ہمیں تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جس سے ہم مانگ رہے ہیں وہ کوئی عام ذات نہیں ہے، وہ اس کائنات کا مالک ہے اور اس کی مرضی سے ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ ایک پتا بھی ہلتا ہے نا تو اللہ کو اس کی بھی خبر ہوتی ہے۔ تو کیوں پریشان ہو حالات سے، اپنے مسئلوں سے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اور اپنے تمام معاملات اس کے حوالے کر دو اور اپنے اللہ پر یقین رکھو، توکل کرو اور دیکھو وہ تمہارے معاملات کیسے ٹھیک کر دے گا۔ وہ اللہ ہے تمہارا، یقین کرو وہ تمہارے دل کے کونے میں چھپی ہوئی بات کو بھی تم سے بہتر جانتا ہے، وہ تمہاری دعاؤں کو سنتا ہے۔ دل کی تمام تر باتیں جو تم اللہ کو اپنا دوست سمجھ کر بتاتے ہو، وہ سب محبت سے ان سب باتوں کو سنتا ہے۔ وہ تمام دعائیں جو تم نے اللہ سے مانگ رکھی ہیں، وہ سب سنی ہیں اللہ نے، وہ سب سنبھال رکھی ہیں ایک بہترین وقت کے لیے۔ وہ تمام آنسو جو اللہ کے سامنے تم نے بے بس ہو کر بہائے ہیں، اللہ ان کو ضائع نہیں جانے دے گا۔ تم شیطانی وسوسوں کو اپنے دل سے نکال کر دور پھینکو اور کہو اپنے دل کو کہ میرے اللہ کا چنا ہوا راستہ میرے چنے ہوئے راستے سے بہتر ہے۔ کہو اپنے دل سے کہ اللہ کا عطا کرنے کا طریقہ تمہارے سوچے ہوئے طریقوں سے بہتر ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ اللہ کو پیار نہیں تم سے، یقین مانو تمہارا رب بہت پیار کرنے والا ہے۔ وہ انسان جس کو اللہ پہ یقین ہوتا ہے نا، وہ تھک بھی جاتا ہے، اس کے دل میں وسوسے بھی آتے ہیں، مگر وہ نا امید نہیں ہوتا۔ اس کو نہیں پتا ہوتا کہ اللہ نے اس کے معاملے کو سلجھانے کے لیے کون سا راستہ چنا ہے۔ لاکھ دفعہ بھی اس کو وسوسے آئے، اس کے دل میں ایک اطمینان ہوتا ہے، ایک یقین ہوتا ہے کہ میرے اللہ نے میرے لیے کچھ بہترین ہی سوچا ہے، کچھ ایسا سوچا ہے کہ اس کا دل خوش اور مطمئن ہو جائے گا۔ اس کو یقین ہوتا ہے کہ اللہ تو سننے والا ہے، عطا کرنے والا ہے۔ تو تمہیں بھی تو اللہ پر یقین ہے نا، اپنے اللہ پر کہ وہ عطا کرنے والا ہے۔ صبر کرتے کرتے تھک گئے ہو؟ میں بتاؤں، اللہ آزماتا تو ان کو ہے جن سے اسے پیار ہوتا ہے۔ اللہ نے تمہیں صبر کی توفیق پتہ ہے کیوں دی ہے؟ کیونکہ اللہ تمہیں بے حساب اجر دینے والا ہے۔ جانتے ہو نا کہ صبر کا اجر تو بے حساب ہی ہوتا ہے۔ اپنے دل کو بتاؤ کہ اللہ جانتا ہے تمہارے دل کے کسی گہرے کونے میں چھپی آرزو کو بھی۔ اپنے دل کو بتاؤ کہ یہ آزمائش تو ختم ہونے والی ہے، مگر اس آزمائش میں جو اللہ کی محبت ملے گی وہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ تم پریشان ہو، اللہ کچھ بھی نہیں بولا اور عنقریب تمہارے لیے اتنے بہترین فیصلے کرے گا کہ تمہارا دل خوش ہو جائے گا۔ اللہ آزماتا ہے ہر کسی کو مختلف طریقے سے، کسی کو دے کر تو کسی سے لے کر اور کسی سے انتظار کروا کر۔ وہ دیکھتا ہے کہ جس کو عطا کیا ہے وہ شکر ادا کرتا ہے یا نہیں، وہ دیکھتا ہے کہ جس سے لے لیا ہے وہ صبر کرتا ہے یا نہیں، وہ دیکھتا ہے کہ جو مجھ سے مانگ کر نواز جانے کے انتظار میں ہے وہ میری محبت اور قدرت پر یقین رکھتا ہے یا نہیں۔ مگر یاد رکھیں، اللہ کسی کو محروم نہیں رکھتا، کسی کے ساتھ نا انصافی نہیں کرتا۔ بے صبری تو ہم ہیں جو ذرا سی بات پہ اللہ سے گلے شکوے شروع کر دیتے ہیں۔ وہ تو عطا کرتا ہے اور بہترین وقت پہ عطا کرتا ہے۔ تو کر لو نا دل کو مطمئن کہ اللہ سے زیادہ معاملات کو کوئی بہتر نہیں جانتا اور نہ ہی اس سے زیادہ تم سے کوئی محبت کرتا ہے اور نہ ہی اللہ سے بہتر کوئی عطا کرنے والا ہے۔ جب اللہ عطا کرنے پر آتا ہے نا تو وہ وہاں سے وسیلے بنا دیتا ہے کہ جہاں تک انسان کا گمان بھی نہیں جا سکتا۔ پھر وہ معاملات کو یوں ٹھیک کر دیتا ہے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ وہ دکھا دیتا ہے انسان کو کہ اس دیری میں کیا خیر ہے جس کو وہ انسان سزا سمجھ بیٹھا ہے۔
تو تم بھی توکل کرو اس رب کی ذات پر جس کی قدرت میں یہ کل کائنات ہے، جس کی مرضی کے خلاف اس دنیا میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ رحمان ہے، اس کی رحمت کا اندازہ نہیں تمہیں ابھی، تم نا امید نہ ہو جانا۔ وہ رب جس نے تمہیں دعا مانگنے کی توفیق عطا کی ہے، وہ تمہیں ڈوبنے نہیں دے گا بلکہ تھام لے گا، اور جب وہ تھام لے گا تب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ہزاروں وسوسے آتے ہوں گے نا دل میں کہ اب کیا ہوگا، دل مستقبل کی فکر میں ہوگا نا، سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کہ یہ جو حالات ہیں ان میں تمہارے لیے کیا بہتری ہو سکتی ہے۔ دل تڑپتا ہے نا تمہارا کہ اللہ بس اس آزمائش کو ختم کر دے۔ یہ تو اللہ کے سوا کسی کو نہیں پتا کہ ان حالات میں کیا بہتری ہے تمہارے لیے، مگر جو بھی ہے وہ رب العالمین کسی کے لیے بھی کوئی بھی غلط فیصلہ نہیں کرتا۔ کیا پتا ابھی جو حالات ہیں جو ابھی بدترین لگ رہی ہیں یہی تمہیں بہتری تک لے جائیں۔ تمہیں تو اندازہ بھی نہیں کہ تمہارا اللہ کتنا محبت کرنے والا ہے، پھر کیوں پریشان ہو؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے دل کے حال سے واقف ہے۔ تم نے اللہ سے اللہ کا ساتھ مانگا ہے نا، تو یقین مان لو کہ وہ تمہارا ساتھی ہے، وہ تمہارے ساتھ پل پل ہے۔ تم اپنا معاملہ اس کے حوالے کر کے تو دیکھو، اور پھر دیکھنا تم اس سے اچھا فیصلہ کرنے والا، اچھا دوست، اس سے اچھا عطا کرنے والا، اس سے اچھا سننے والا کسی کو نہیں پاؤ گے۔ حسبی اللہ، یہ جو حسبی اللہ ہے نا، ایمان کی تکمیل ہے، یقین کی تکمیل، توکل کی تکمیل۔ انسان قلب و ذہن کی حاضری کے ساتھ کہتا ہے نا، حسبی اللہ، اب مجھے اللہ کافی ہے۔ یہ کفایت کا احساس و اظہار اس کی ایمان کو اس معراج تک لے جاتا ہے جہاں پہنچ کر اسے تمام زمینی مشکلات رائی کے دانے سے بھی زیادہ چھوٹی محسوس ہونے لگتی ہیں۔ یہ وہ اظہار ہے کہ اس کے بعد مومن ہر تنگی پر مسکراتا ہے اور ہر مشکل پر مطمئن رہتا ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام جیسا ایمان پیدا ہوتا ہے اور مصائب کی آگ بھی گل و گلزار بن جاتی ہے۔